بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعہ 19 جون 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی وزیر صحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اتوار 21 جون یعنی کہ 29 شوال سے سیاحت کا شعبہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق عرب وزرائے سیاحت کے ہنگامی ویڈیو اجلاس کے موقع پر العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیاحت ایسا شعبہ ہے جس کے کارکنان کی تعداد ملازمتوں کا 12% ہے اور عرب ممالک کی 13% قومی مجموعی پیداوار سیاحت سے حاصل ہوتی ہے۔ الخطیب نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ سیاحت کے شعبے میں 80 ملین سے زیادہ ملازم ہیں۔ ان سب کو نئے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اپنی ملازمتیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں۔ الخطیب نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب ماہ رواں کے آخر میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کر لے گا۔ دیگر عرب ممالک بھی سیاحتی پروگرام شروع کر دیں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کئی ممالک نے سیاحتی پروگراموں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ سعودی عرب 21 جون سے سیاحتی شعبہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دے گا، البتہ مکہ اس سے مستثنا ہوگا۔ الخطیب نے یہ بھی مزید بتایا کہ موسم گرما کا سیاحتی پروگرام شروع کرنے کی تیاریاں کیے ہوئے ہیں۔ مقامی شہریوں نے رائے عامہ کے جائزے میں بتایا کہ 80% داخلی سیاحت کے خواہش مند ہیں اور وہ بیرون ملک سفر میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی شہریوں کی جانب سے داخلی سیاحت میں دلچسپی کے تناظر میں سیاحت کی بحالی کے بہت زیادہ پروگرام تیار کر لیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی ایک اور بلکہ متعدد لہریں آ سکتی ہیں۔ اس قسم کے وبائی امراض بار بار حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد علی نے جمعرات کو نئے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس وباؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ متعدد لہروں کی شکل میں در پہ در وار کرتا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک حفاظتی اقدامات کے ذریعے وبا کو پھیلنے سے روکنے، دوسروں کو وبا سے بچانے اور کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو یہاں کرونا وائرس کے ہر مرحلے کی تمام معلومات اور حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مرض کے حوالے سے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ صحت کے حکام اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل کبھی بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے وبا کے شروع میں ہی پہلی ہی فرصت میں سے نمٹنے کے لیے ضروری اور مناسب اقدامات کر لیے تھے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ فضائی ٹکٹ کرفیو پاس کے متبادل ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا کہ جس شخص کی فلائٹ کا وقت کرفیو کے دوران ہو اور وہ ایئرپورٹ سے دور رہتا ہو تو کیا ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اسے کرفیو پاس لینا ہوگا۔ یہ بھی سوال کیا گیا کہ آن لائن پاس جاری کرنے والی اپلیکیشن میں فضائی سفر کرنے کے لیے پاس جاری کرنے کا آپشن موجود نہیں تو مسافر کو کون سا پاس جاری کرنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا ہے کہ فضائی ٹکٹ بذات خود کرفیو پاس ہے، اس کی موجودگی میں پاس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا مسافر کو سفر کے لیے ایئرپورٹ جانا ہو یا آنے والے مسافر کو ایئرپورٹ سے گھر تک لے کر آنا ہو۔ محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ فضائی ٹکٹ کی موجودگی میں مسافر کو پرواز سے 3 گھنٹے پہلے تک ایئرپورٹ جانے یا آنے والے مسافر کو پہنچنے سے 3 گھنٹے بعد تک گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت سیاحت نے ملک میں ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے مہمانوں، مسافروں اور کارکنان کے حوالے سے 40 پابندیاں لگائی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت سیاحت نے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر ضوابط پر عمل درآمد کا پابند بنایا ہے۔ وزارت سیاحت کی جانب سے جاری ضوابط میں یہ کہا گیا ہے کہ عملے کے لیے ہر وقت حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہے۔ وائرس سے زیادہ متاثر ہو سکنے والے ملازمین سے ورک فریم ہوم کرایا جائے۔ سیاح اور مسافر ہوٹل کی راہداری یا استقبالیہ پر ماسک استعمال کریں۔ اپنا منہ اور ناک ڈھکنے کا بھی اہتمام کریں۔ استقبالیہ مراکز، انتظار گاہوں، دروازوں کے ہینڈلوں، کھانے کے میزوں اور کرسیوں کے ہتھوں اور لفٹ وغیرہ کو روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائز کیا جائے۔ ایسے تمام مقامات جنہیں زیادہ چھوا جاتا ہے انہیں زیادہ پابندی سے سینیٹائز بھی کیا جائے۔ صفائی سے قبل پانی اور صابن سے میل صاف کی جائے۔
صفائی کے لیے مؤثر کیمیکل بھی استعمال کیے جائیں۔ واش رومز اور حمام روزانہ کی بنیاد پر جراثیم کش ادویات کے ذریعے صاف کرائے جائیں۔ واش روم دیواروں اور چھوئی جانے والی جگہوں کی صفائی کا نظام الاوقات مقرر کر کے اس کی بھی پابندی کی جائے۔ سینیٹائزر اہم جگہوں پر رکھے جائیں، خصوصاً راہداریوں، کمروں اور بھیڑ والی جگہوں پر مہیا کیے جائیں۔ تمام کمروں میں صاف ہوا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ہوا کو صاف کرنے والے آلات خصوصاً اے سی کے فلٹرز کی صفائی اور تبدیلی بار بار بھی کی جائے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوٹل کے ریسٹورانٹ کھانوں سے متعلق حفاظتی ضوابط پر بھی عمل کریں۔ تمام ہوٹلز اپنے یہاں مساجد میں تمام حفاظتی اقدامات کا اہتمام کریں جو حفظان صحت کی خاطر نمازیوں کے لیے مختص ہیں۔ ہوٹل، شادی اور تقریبات ہال میں حفظان صحت کے ضوابط نافذ کریں۔ 50 سے زیادہ افراد کو جمع ہونے نہ دیں۔ سپورٹس ہال بھی بند رکھیں۔ سعودی خواتین مشرق وسطی کی مالدار ترین خواتین ہیں جن کی دولت کی مقدار $225 ارب ہے۔ یہ بات امریکی ادارے بوسٹن گروپ نے دنیا کے مالدار خواتین کا سروے کرتے ہوئے کہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی ادارے نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں مالدار خواتین کی فہرست میں سعودی خواتین کے بعد اماراتی خواتین ہیں جن کی دولت کی مقدار $100 ارب ہے۔ آئندہ چند برسوں میں سعودی خواتین کی دولت میں 5% اضافے کا بھی امکان ہے۔ مشرق وسطی میں خواتین کی دولت کی مقدار $800 ارب ہے۔ یہ خطے کی مجموعی دولت کا 13% حصہ ہے جس کی مقدار $6 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی توقع ظاہر کی گئی ہے کہ مشرق وسطی میں خواتین کی ملکیت میں دولت کی مقدار $1 ٹریلین تک بھی پہنچ جائے گی۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب اور امارات میں مالدار خواتین کی فہرست میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔